والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اندر آج ہم کچھ مثلث کے بارے میں پڑھیں گے اور کچھ علم ابجد کے بارے میں یعنی حروف ہندسہ کے بارے میں انشاءاللہ لے کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے طلبہ کرام، حروف ہندسہ کا استعمال سب سے پہلے تو یہ ہے، یہ بھی ایک شارٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر اپنے وقت پر ہم اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے۔ تو علم ابجد آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ فلاں نام کے اتنے اعداد ہیں، فلاں نام کے یہ اعداد ہیں، تو وہ کس طرح سے نکلتے ہیں؟ اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے پورے ہر لفظ کو ایک عدد دیا ہوا ہے، الف کے اتنے اعداد، با کے اتنے اعداد، جیم کے اتنے اعداد، اس طرح سے آپس میں جمع کر دیتے ہیں۔ پیارے طلبہ کرام، یہ ایک باقاعدہ علم ہے علیحدہ سے، اور اگر ہم بڑی کتابوں کے اندر جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بعضوں کا ڈگمگا جاتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ ابتدائی بیسک کے الف کے کتنے اعداد ہیں، با کے کتنے اعداد ہیں، لیکن بڑی جب کتابیں پڑھے گا وہاں پر ڈگمگا جاتا ہے، وہاں پر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی رضویہ آپ اٹھائیں تو اس کے اندر آپ کو کئی مقامات پر اس طرح کی چیزیں ملیں گی، اور وہاں پر پھر ان کا استعمال اگر آپ کو نہیں آتا ہوگا تو آپ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے تو ظاہر سی بات ہے سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو آئیے ابھی ہم کچھ اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں۔ حروف ہندسہ کا استعمال، حیت و توقیت والے اس خیال سے کہ اعداد میں خلط نہ ہو جائے، یعنی اعداد ایک دوسرے سے مل نہ جائیں، درجہ دقیقہ وغیرہ کے جو اعداد ہوتے ہیں ان کو حروف ہندسہ یعنی حروف تہجی سے لکھتے ہیں، اور ان سے وہی اعداد مراد لیتے ہیں جو باقاعدہ ابجد مشہور ہیں، لیکن ان کی شکلوں میں کچھ فرق رکھتے ہیں۔ پیارے طلبہ کرام، یہاں پر یہ آتا ہے بڑے بڑے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر غلطی کر جاتے ہیں کہ لکھا کچھ ہوتا ہے اور اس کو پڑھ کچھ جاتے ہیں۔ ان کی شکلوں میں کچھ فرق رکھتے ہیں۔ مثلا با، اب یہ لفظ با ہے، اس کو پڑھنے کے اندر تو الف آنا چاہیے، لیکن اس کو وہاں پر صرف با لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، اس کو با لکھتے ہیں، اور اس کے نیچے نقطہ بھی نہیں لگاتے۔ اب پیارے طالب کرام، حیرانگی ہوگی آپ کو کہ علم ابجد اگر آپ کے سامنے کبھی آ رہا ہے اور اس کے نیچے نقطہ نہیں ہے با کے نیچے، تو سمجھ جائیے گا کہ یہاں پر یہ با ہے، اور چونکہ اس کا اصول ہی یہ ہے کہ اس کے نیچے نقطہ نہیں آئے گا۔ جیم کو نصف دائرہ کے ساتھ لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جیم کو لکھا اور آدھا کاٹ دیا، اس میں بھی نقطہ نہیں لگاتے، یعنی جیم کے اندر نقطہ نہیں لگاتے۔ اب جیم کی ہا کے ساتھ پہچان کس طرح سے ہوگی؟ تو وہ اس طرح سے ہوگی کہ اگر آدھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پھر ہا نہیں ہے، یہ بلکہ جیم ہے۔ اس حوالے سے بہت کنفیوژن بعض اوقات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بریلی شریف کا عرض برت کا کج ہے، اب کاف کے بعد ہا پورا اور کاف کے بعد پھر یہ آدھا۔ اب وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی ہا ہی ہے۔ اللہ اچھا، شروع والے کو کاف بھی نہیں پڑھتے، یہ آگے آ رہا ہے کہ وہ کاف کو کیا پڑھتے ہیں، وہ بھی آگے آ رہا ہے کس طرح سے لکھتے ہیں۔ تو یہ جیم ہوگا، کج ہوتا ہے، وہ کاہ نہیں ہے، بلکہ کاہ بھی نہیں پڑھتے، وہ میں آگے بتاتا ہوں کہ کیا پڑھتے ہیں اس کو، بلکہ لکھنے والوں نے یہی لکھا بعض نے۔ اس میں بھی نقطہ نہیں لگاتے۔ دال کو بے شکل حمزہ یعنی ہم اس طرح لکھتے ہیں، حمزہ کی طرح، اور زا یعنی را کے بعد جو زا آتی ہے اس کو بھی بغیر نقطہ کے لکھتے ہیں۔ زا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، اس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، اور اس کو را کی شکل میں لکھتے ہیں۔ ہا کو پورے دائرہ کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہا پورے دائرے کے ساتھ، بلکہ جیم اور ہا میں یہی فرق رکھتے ہیں کہ جیم آدھا ہوگا اور ہا پورا ہوگا۔ تنہا کاف کو اس طرح لکھتے ہیں، جو اکیلا کاف ہوگا، کاف کتاب والا، اس کو اس طرح لکھیں گے، اور دوسرے حرف کے ساتھ اگر ملا کر لکھنا ہو تو مختلف طریقوں سے لکھتے ہیں۔ مثلاً
اگر 21 لکھنا ہے اب، چونکہ 21 کے اندر کاف کے عدد ہیں 20 اور الف کا عدد ہے 1، لہٰذا ہم نے کاف الف لکھنا ہے، دوسرے حروف کے ساتھ ملا کر لکھنا، مختلف طریقوں سے لکھتے ہیں۔ مثلا 21 لکھنا ہو تو کا یعنی کاف الف لکھ دیا، اور 22 لکھنا ہو تو چونکہ با کے 2 عدد ہیں تو وہاں پر کاف با۔ یہ دیکھیے پیارے طلبہ کرام، اب یہ ہے کاف با۔ اب دیکھیے کس طرح سے، اب حالانکہ یہ کاف لگ نہیں رہا لیکن یہ کاف با ہے۔ یہاں پر کیا گیا ہے کہ کاف کا جو ڈنڈی تھی شروع کے اندر وہ سیدھی تھی، اس کو ٹیڑھا کر دیا گیا ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس کو لکھا کس طرح سے، وہ اگلے کے اندر میں بتاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کاف جیم 23 کو اس طرح لکھیں گے، کاف دال 24 کو اس طرح لکھیں گے۔ انہوں نے سمجھا، کئی ایسے بھی تھے شارحین، یعنی ان کو چونکہ اس علم کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید الف لام ہے، یہ کاف نہیں ہے، یہ غلطی سے شاید آگے مل گیا ہے، لہذا انہوں نے یہاں پر اس کو پورا لکھا الف لام ہا الہ۔ اب حالانکہ بریلی شریف کا عرض بلد تھا کا کج 28 درجے 23 دقیقے۔ اب انہوں نے کس طرح لکھا، انہوں نے اس کو پڑھا الہ الہ۔ اب جب اگر آپ الہ الہ کریں گے تو یہ بہت مسئلہ ہو جائے گا، الف کا 1، لام کے 30 اور ہا کے 8 عدد، تو یہ تقریباً اس حساب سے 39 عدد بن جاتے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی وہ مراد نہیں ہے جو حالانکہ مصنف نے لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کا کج، یہ کاف تھا، یہ الف لام نہیں تھا، یہ غلطی سے آگے نہیں ملا بلکہ اس کی ڈنڈی موڑ دی گئی ہے۔ اور کاف کی علامت علیحدہ سے نہیں لگاتے کہ بھول جائیں تو عدد بدل کر کچھ سے کچھ نہ ہو جائے، کیونکہ جیسے گاف ہے کاف کے بعد، اگر گاف آئے گا تو وہ بھی کاف کی طرح ہی لکھا جائے گا، اس کے کاف والے اعداد ہی شمار ہوں گے۔ وجہ یہ کہ وہ اس کی ڈنڈی جو علیحدہ ہے وہ ہو سکتا ہے مٹ جائے اور وہ پھر کاف بن جائے۔ قد کی جگہ لد، یعنی 24 کی جگہ 34 ہو جائے گا، یعنی یہ قد لکھا، پیچھے ڈنڈی مٹ گئی، اب کاف کے عدد 20 ہیں، لام کے عدد 30 ہیں، تو یہ 24 کی بجائے 34 ہو جائے گا۔ نون کو یہ سوالیہ نشان کی طرح لکھتے ہیں اس طرح، اور شین عین اور صاد وغیرہ کو الگ ترتیب۔ یہ کتاب اب آگے فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب کمپیوٹر سے کمپوز ہوئی ہے جس میں تمام شکلیں موجود نہیں، لہٰذا کاف جیم نون وغیرہ کو اشکال مروجہ کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے۔ البتہ دال شین عین اور صاد کو اس جگہ بیان کردہ شکلوں سے لکھا گیا ہے۔ تو یہ شکلیں تھیں، یہ علم الحیت و توقید کے اندر حروف ہندسہ کا استعمال آیا۔ اس حوالے سے آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم زاویوں کے کچھ بحث پڑھتے ہیں۔ جی میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ آگے زاویوں میں سے سب سے پہلا ہے رائٹ اینگل، انگلش میں کہتے ہیں اس کو رائٹ اینگل، اردو میں کہتے ہیں زاویہ قائمہ۔ 90 درجے کے زاویے کو زاویہ قائمہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے پیارے طلبہ کرام، اگر ایک عمود گرایا، اس کے نیچے اس کا جو سایہ بنا، اس کا ٹین بنا، وہ اس طرح سے بنا، تو اس کو کہتے ہیں زاویہ قائمہ، کہ جس کے دونوں خطوط کا آپس میں 90 درجے کا فاصلہ ہو۔ دوسرا ہے زاویہ حادہ، ایکیوٹ اینگل، وہ زاویہ جو 90 درجے سے کم ہو، جیسے یہ اب یوں سیدھا، اور یہ اگر سیدھا ہوتا تو تقریباً جھکا ہوا ہے۔ تیسرا ہے زاویہ منفرجہ، obtuse اینگل، وہ زاویہ جو 90 درجے سے زائد ہو، جیسے مثلث، اچھا یہ زائد ہو، جیسے یہ نشان بنایا گیا، سیدھا ہوتا تو 90 درجے ہوتا، یہاں سے یوں بڑھ گیا تو لہٰذا یہ 90 درجے سے یہ زاویہ زیادہ ہو گیا۔ مثلث یعنی ٹرائی اینگل، 3 خطوط سے گھری ہوئی شکل مثلث کہلاتی ہے۔ زاویہ کے اعتبار سے مثلث کی 3 قسمیں ہیں۔ اب وہ کون کون سی ہیں، آئیے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ مثلث قائمہ زاویہ،
राइट एंगल ट्राई एंगल, राइट एंगल कायमत ज़ाविया ट्राई एंगल मुसल्लस, वो मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया 90 दर्जे का होता है। तलबा करम सारे 90 दर्जे के नहीं हो सकते, फिर वो मुसल्लस नहीं रहेगी कि सारे 90 दर्जे के होंगे, तो लिहाजा इस सिर्फ एक ज़ाविया जिसका 90 दर्जे का उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राई एंगल। दूसरा है मुसल्लस हादा ज़ाविया। तो हादा ज़ाविया क्या था कि जो 90 दर्जे से कम हो। मुसल्लस हादा ज़ाविया एक्यूट एंगल ट्राई एंगल, वो मुसल्लस जिसके तीनों ज़ाविये हादा हों, और वो ये शक्ल है प्यार करूँ। ये देखिए ऊपर वाले 90 दर्जे थी, ये सारे दर्ज इसके जो अज़ला हैं या ज़ाविये हैं वो सारे 90 दर्जे से कम बन रहे हैं। तीसरी है मुसल्लस मुनफरिज ज़ाविया और ट्यूस एंगल ट्राई एंगल, वो मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया मुनफरिजा हो यानी 90 दर्जे से ज़्यादा हो। तंबी, मुसल्लस सतह मुस्तवी प्लेन चीज़ पर बनाया जाए, बिल्कुल सीधी चीज़ पर, इसके तीनों ज़ावियों का मजमूआ 180 दर्जे होता है। इनको आपस में मिला लें किसका कितना ज़ाविया, तो टोटल मिलाकर 180 बनेगा। इसलिए हमें अगर दो ज़ाविये पता चल जाएं तो तीसरा हम मालूम कर सकते हैं। वजह यही कि दोनों ज़ावियों को जमा करके 180 से माइनस कर देंगे तो तीसरा ज़ाविया की हमें मिकदार मालूम हो जाएगी। कम या ज़ायद नहीं हो सकता, लिहाजा किसी भी मुसल्लस सतह मुस्तवी में एक साथ दो ज़ाविये कायमा नहीं हो सकते। वजह यही कि एक साथ दो कायमा ज़ाविये होंगे तो वो बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे, मुसल्लस नहीं बन पड़ेगी, अलबत्ता वो मुरब्बा बन सकता है। लेकिन मुसल्लस से कुर्रवी जो किसी कुर्रा की सतह पर हो, यानी जैसे ज़मीन के ऊपर है कुर्रा, गोल गेंद के ऊपर हो अगर मुसल्लस बनी हुई, दवायर उज़ाम के कौसों यानी आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल्स के ज़रिए बनाया जाए, इस मुसल्लस में तीनों ज़ावियों का मजमूआ हमेशा दो कायमा से ज़्यादा होता है, और कभी तीनों कायमा और कभी एक कायमा दो मुनफरिजा होंगे, कभी तीनों मुनफरिजा, यहाँ तक कि मजमूआ 5 कायमा बल्कि इससे भी ज़ायद हो सकता है। जी प्यारे तलबा किराम, अब आखिरी बहस पढ़ लेते हैं। अज़ला के लिहाज से मुसल्लस की 3 किस्में। एक है मुसल्लस मुतसावी साकैन, वो मुसल्लस जिसके 2 ज़िले बराबर हों। दूसरे मुसल्लस मुतसावी अज़ला, वो मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले बराबर हों। और तीसरी है मुसल्लस मुख्तलिफ़ुल अज़ला, वो मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले मुख्तलिफ हों। जी प्यारे तलबा किराम, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अभी आज का हमारा सबक यहीं तक था। अभी आपने कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। जी कोई सवाल नहीं है? वालेकुम। जी इनको समझना ज़रूरी है, सिर्फ इनको ज़बानी याद करना ज़रूरी नहीं है, इनको समझना ज़रूरी है बस। चलें अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मुसल्लस कायमा ज़ाविया, बस यही एक चीज़ है, ये PDF आपको भेज दिया जाएगा। वो मुसल्लस है जिसका एक ज़ाविया कायमा या 90 दर्जे का हो। यहाँ पढ़ के आ चुके हैं अगरचे। इस शक्ल में बा काफ दाल, अच्छा प्यारे तलबा करम ये हमज़ा नहीं है, ये दाल है, पीछे पढ़ के आ चुके हैं, दाल को हमज़ा की शक्ल में। मुसल्लस कायमा ज़ाविया है जिसमें ज़ाविया काफ ज़ाविया कायमा है। अब देख लेता हूँ जहाँ भला यहाँ पर शक्ल बनी हुई थी, यहाँ पर इनके किसी के नाम नहीं लिखे हुए थे। और ज़ाविया हादा 90 दर्जे से कम, मसलन फ़र्ज़ किया जाए कि 30 दर्जे का है। अब इसके कौस आर्क है, कौस बाजिम इसका तमाम कम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर असल में शक्लें बनाकर लगानी थी मैंने, लेकिन वो रह गई, इस वजह से फ़िलहाल PDF आपको ये ऐसे भेजी जाएगी। मुसल्लस मज़कूर में ख़त्ते बा काफ अमूद यानी परपेंडिकुलर है, और काफ दाल ये कायदा बेस, और बा दाल वितर है। अगला है साइन। किसी कौस के लिए जेब वो ख़त है, अच्छा इस साइन को जेब भी कहते हैं, जो इस कौस के एक किनारे से निकलकर ऐसे कुतर पर अमूद हो जो इसी कौस के दूसरे किनारे से निकला है, इसलिए जेब आज़म निस्फ कुतर होती है, इससे बड़ी जेब नहीं हो सकती। शक्ल मज़कूर में अलिफ बा जेब है, चूँकि मुसल्लस मज़कूर का वितर जो निस्फ कुतर है वो जेब के लिए मिक़यास है, लिहाजा कौस अलिफ बा या ज़ाविया काफ बा दाल के लिए बा दाल वितर, बा काफ
عمود کو جیب کہا جاتا ہے. اچھا پیارے طلبہ کرام، میرے خیال میں اس کو بعد میں کر لیتے ہیں. اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی کوئی شکلیں وغیرہ بھی جو ہیں وہ ساتھ میں بنا لی جائیں. باقی ابھی ہم پھر کلاس کا اختتام کرتے ہیں. تو ابھی آپ نے کوئی سوال کرنا تو کر لیں، اس کے بعد ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 ویسے اصولی طور پر یہی ہے کہ 360 درجات میں سے ذرا سا بھی کم ہوگا تو وہ کوس کہلائے گی. اب وہی چیز ہے کہ اب اس میں سے پورا درجہ کم ہو ضروری نہیں. یہ تو ایک آسانی کے لیے بتایا گیا تھا کہ درجہ کم ہو، ورنہ تو اس میں سے اگر ذرا سا بھی کم ہوگا، ایک ثانیہ بھی کم ہوگا تو وہ پھر کوس ہی کہلائے گی. اب اس کی پھر تمام کوس پھر صرف ایک ثانیہ کہلائے گی. بات یہی. آمین. اچھا 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 چلے ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ آئندہ میں جس بھی کتاب سے بتاؤں گا انشاءاللہ ساتھ میں آپ کو یعنی صبح کے ٹائم میں انشاءاللہ پھر صفحہ بھی بتا دیا کروں. ویسے یہاں پر تو صفحہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ دیکھیے صفحہ نمبر 71 یہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ میں بتا دیا کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہماری یہ جو ہے نا قبلہ نما، یہ مین ہے اس ہمارے پورے لیول کی کتاب، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے ہمارے اس لیول کے اندر. اور باقی اس کے پھر ضرورت توقید بھی کچھ استعمال ہوئی ہے، ابھی مزید بھی آئے گا اس کا فارمولہ. تو انشاءاللہ میں نا اس کا صفحہ بھی انشاءاللہ عرض کر دیا کروں گا. جی اس کو مکمل تو نہیں پڑھیں گے، یعنی سبکن سبکن پوری کی پوری کتاب تو نہیں ہو پائے گی ہمارے اس لیول کے اندر، لیکن زیادہ تر اسی میں سے پڑھیں گے. باقی یہ چوتھے لیول کے اندر انشاءاللہ یہ پوری کتاب سبکن سبکن پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے حضور، ابھی پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.